صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت ماما صدر جلسہ، قابل احترام اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 26 جنوری 2025 کو ہمارے مدرسہ دارالہدایہ ڈی ایل ایڈ کالج میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم جمہوریت کا شاندار پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس تقریب کا عنوان ہے جبر اور جمہوریت. ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری. آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری. صدر الوقار 15 اگست 1947 کو بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد ہمارا ملک بھارت انگریزوں کی 150 سال کی غلامی کے بعد آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن آزاد ملک کا بنا اپنا کوئی قانون نہیں تھا. انگریزوں کے بنائے قانون پر بھی عوام عمل کرنے پر مجبور تھی. اس لیے ملک میں چاروں طرف بے روزگاری، بھید بھاؤ، مساوات پھیلا ہوا تھا. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے پورے دنیا کے آئین کا مطالعہ کیا اور ایک ایسے قانون کو عمل میں لایا کہ ہر فرد کو اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو، جس میں انصاف، مساوات، بھائی چارگی اور تعلیم کا حق حاصل ہو. آخرکار 26 جنوری 1950 کو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے وقفے میں ہندوستان ایک آزاد جمہوری ملک قرار پایا اور یہ قانون لاگو کیا گیا کہ اب حکومت عوام کی، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے ہوگی. آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہمارا ملک بھارت جوہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی ترقی کر رہا ہے. اور نہ صرف تعلیمی اداروں سے لے کر بلکہ ہر الگ الگ اداروں میں لوگ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج آزادی کے تمام عزیزان گرامی قدر جن کے دور ولایت میں مساجدیں شہید ہوئی، کیا نہیں دیکھا ان کی رسوائی اور ذکر والی سپریم کورٹ نے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم ڈرتے ہو حکومت کی فرقہ پرست سے؟ کیا تم ڈرتے ہو طلاق ثلاثہ کے قانون پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو حجاب پر پابندی لگانے سے؟ کیا ملک کو آزاد کرنے میں مسلمان مجاہدین آزادی کا کوئی حصہ نہیں تھا؟ یاد کیجیے صلاح الدین ایوبی کے جذبہ ایمانی کو، یاد کیجیے فاتح اندلس کی غیرت ایمانی کو، یاد کیجیے 372 جانوں کی بہادری کو، یاد کیجیے مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو، یاد کیجیے شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ دلی کو. ہزاروں کا لشکر بھی انہیں شکست نہ دے سکا کیونکہ انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں خوف نہیں تھا، انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا. میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا فرق ہے ہم میں اور مسلمان مجاہدین آزادی میں؟ فرق بس اتنا ہے کہ اس وقت اتحاد تھا، لوگ مقابلے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھتے تھے. اس وقت انقلاب کا دور تھا. تو آئیے ہم اور آپ بھی اب سے بلکہ ابھی سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ملک کو پھر سے ترقی کی جانب لے جائے اور متحد ہو کر مقابلے کے لیے آگے بڑھے. ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے نازش ملت ہے اتحاد، فخر بشر ہے باعث عظمت ہے اتحاد. جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی بہر میں وقار ہو گئی. صرف سرکار بدلنے سے ملک کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب ہم اور آپ بدلتے ہیں. شہیدان وطن نے تو اپنا کام کر دیا، اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس ملک کو ایسا بنائیں جو ہر کسی کے لیے ماڈل ہو، اس ملک کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں. ہم کرانچی کاریوں کے خوف کو پورا کریں گے جو انہوں نے پھانسی کے پھنسے پر جاتے وقت دیکھے تھے، اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہمارا معاشرہ، ہماری مسلمان قوم آگے بڑھے گی اور قانونی حص کو دائرے میں رکھ کر اپنا حصہ لے گی، تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائے گی. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ آج بدل جائے. شہیدان وطن میں مجاہدین آزادی کے رہنما اور قانونی حص کا نافذ کرنے والی مشہور اور معروف شخصیت آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کارنامے اور ان کی تمام تر شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وطن پر مر مٹ جاتے ہیں، مر کر بھی وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں. کہتی ہوں تمہیں سلام اے وطن پر مر مٹنے والوں، کہتی ہوں تمہیں سلام اے وطن پر مر مٹنے والوں. تمہاری ہر سانس میں بساتے رنگے کا نصیب ہے، تمہاری ہر سانس میں بساتے رنگے